اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 کلاس، آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ تبوک۔ سب سے پہلے غزوہ تبوک کا پس منظر۔ تبوک کا علاقہ مدینہ منورہ سے شمال کی طرف تقریباً 500 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ مسلمانوں کی مسلسل فتوحات اور خاص طور پر فتح مکہ اور غزوہ حنین کی شاندار فتح کو دیکھ کر روم کے شہنشاہ ہرقل کو مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف پیدا ہوا۔ اس نے مسلمانوں کو قوت و طاقت کو توڑنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کرنا شروع کیا۔ ان کی اس تیاری کی خبر شام سے تاجروں کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے اس لشکر کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ یہ 9 ہجری کا زمانہ تھا، سخت گرمی کا موسم تھا اور مسلمان فتح مکہ اور غزوہ حنین سے ابھی فارغ ہوئے تھے، اور سب سے سخت آزمائش یہ کہ ان کی فصلیں پکنے اور کاٹنے کے قریب تھیں اور فاصلہ بھی بہت لمبا تھا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے ان حالات کو عسرت یعنی تنگی سے تعبیر کیا ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اس لیے ایسے انتہائی سخت حالات میں بھی وہ نہ صرف تیار ہو گئے بلکہ تاریخ اسلام کے بہت بڑے مالی اثار کی بھی مثال پیش کی۔ مسلمانوں کا تاریخی مالی اثار۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں مالی جہاد کا اعلان کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کا امیر مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ جس کو بھی اپنی سواری ہے وہ ساتھ لے، کیونکہ فاصلہ بہت لمبا تھا، یہ بھی اعلان فرمایا کہ غزوہ کے خراجات کے لیے مالی قربانی بھی پیش کریں۔ یہ اعلان سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو بہت زیادہ امیر تھے، انہوں نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 200 اقیہ، 29.5 کلو چاندی اور 1000 دینار اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے اور ان کی بہت تعریف فرمائی۔ ایک غریب صحابی حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ جو کنویں سے پانی کھینچ کر مزدوری میں 4 کلو کھجوریں لے کر گزارا کرتے تھے، انہوں نے ایک دن کی مزدوری میں جو کھجوریں ان کو ملیں ان میں سے آدھی گھر والوں کو دے کر باقی سب اللہ تعالیٰ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے حکم دیا کہ ان کھجوروں کو مال کے سارے ڈھیر پر بکھیر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے اس صحابی کا حوصلہ بہت بلند ہو گیا۔ یہ تو چند مثالیں تھیں، ورنہ ہر صحابی نے اپنی استطاعت کے مطابق اس مالی جہاد میں حصہ لیا۔ مسلمانوں کا 30,000 کا یہ عظیم لشکر تقریباً 14 دنوں کے بعد تبوک کے میدان میں پہنچا۔ راستے میں سخت گرمی کی وجہ سے لشکر اور جانور بہت ہلکان ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت دعا سے بارش ہوئی جس سے سارے مسلمان خوش ہو گئے۔ مسلمان 20 دن تک نصارہ کا انتظار کرتے رہے، لیکن مسلمانوں کی ایسی جان فشانی اور جدوجہد کو دیکھ کر ان پر ایسا رعب طاری ہوا کہ انہوں نے جنگ کا ارادہ ہی ختم کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 50 دنوں کے بعد لشکر کو بغیر جنگ کیے فتح یاب ہو کر مدینہ واپس لوٹے، مدینہ منورہ واپس پہنچے۔ اس آمد کی مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے لشکر کا ویسا ہی استقبال کیا جیسا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر کیا تھا۔ نتائج: اس غزوہ سے اطراف کے تمام کفار کے دلوں پر مسلمانوں کی جان فشانی اور جدوجہد کی وجہ سے رعب طاری ہو گیا۔ آس پاس کے کچھ قبیلوں نے مسلمانوں سے صلح کر لی۔ اس غزوہ سے مسلمانوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔